یہ کچھ سوالات ہیں جو پاکستان کی جانچ ایجنسی اس سے پوچھے گی اور اس کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر بادل بابو ایک کا بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا تو اپنے لیے مشکل جو ہے اس کے لیے کافی بڑھ جائے گی۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ تم واگا بارڈر پر دو ملکوں کی سیکیورٹی کو بے وقوف بنا کر پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتے ہو، جبکہ واگا بارڈر پر بے انتہا سیکیورٹی ہوتی ہے، دونوں اطراف میں دونوں طرفوں پر بے انتہا سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تم نے کس طرح دو ملکوں کی سیکیورٹی کو بے وقوف بنا دیا؟ سوال نمبر 2 جی، لاہور میں داخل ہونے کے بعد تم نے کراچی کا سفر کیسے کیا؟ کیا بس پہ کیا، ٹرین پہ کیا، کیسے کیا؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم بھارت سے جناب نکلے اور سیدھا ٹرین نے یا بس نے تمہیں سنا کے دروازے کے آگے اتار دیا ہو۔ بقول تمہارے کہ تم واگا بارڈر سے آئے ہو، داخل ہوئے ہو، اور وہاں سے کراچی کا جو سفر ہے وہ 12 سے 13 گھنٹے کا ہے گاڑی پہ، تو تم وہاں کیسے پہنچے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ موبائل ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ، سوال نمبر 3 ہے کہ تم نے بھارتی کرنسی اگر تمہارے پاس تھوڑی بہت موجود تھی، وہ تم نے پاکستانی روپے میں تو تبدیل کروائی ہوگی، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم پاکستان میں آؤ اور کرنسی جو ہے وہ بھارت کی استعمال کر رہے ہو، پھر تم نے وہ چینج بھی کروائی ہوگی، کنورٹ کروائی ہوگی، اور اگر تم نے اس کو کنورٹ کروایا تو کہاں سے کروایا؟ اور وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں سے تم نے بھارت کی کرنسی کو تبدیل کروایا پاکستان کے روپیوں میں، وہ کون سی جگہ ہے، کون سی دکان ہے، کون سا شخص ہے، اور اس نے تم سے آدھار کارڈ کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ پاکستان میں جب بھی کرنسی تبدیل کی جاتی ہے، چاہے وہ ڈالرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، تو اس میں لازمی آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پیسوں کو کنورٹ کرنا یہاں پر جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے، بغیر آئی ڈی کارڈ کے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 4، اگر تمہارے پاس موبائل نہیں تھا تو پھر تم ثنا کے گھر کیسے پہنچے؟ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس موبائل نہیں تھا تو پھر تم ثنا کے گھر کیسے پہنچے؟ تمہیں رستہ کس نے بتایا؟ تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گوگل میں نے لوکیشن ڈالی تھی اور وہ مجھے رستہ بتاتا گیا اور میں وہاں پہنچ گیا، کیونکہ موبائل تو تمہارے پاس تھا نہیں، ثنا سے تمہارا رابطہ کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم کس طرح وہاں پہنچ گئے بھائی؟ لاہور سے کراچی تم کیسے پہنچ گئے؟ سوال نمبر 5، بکریاں چرانے کی نوکری کرنے سے پہلے تم کہاں رہے اور کہاں سوئے؟ کیونکہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا نا سارا کچھ، کہ وہ ثنا کے گھر پہنچا اور جناب اس نے انکار کر دیا، ادھر سے وہ حاجی صاحب نکل کے آ گئے، انہوں نے کہا جو بھی بکریاں چرا لو، میں بڑا نیک آدمی ہوں، فلاں ہو گیا۔ وہ ظاہری سی بات ہے، اس پروسیس میں اس کو 4 دن، 5 دن یا 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو وہ جو 4-5 دن تھے، یہ کہاں پر رہا ہے اور کہاں پر سویا ہے، اور اس کی سہولت کاری کس نے کی ہے؟ سوال نمبر 6، تمہیں بھارت میں رہنے والے والد کا نمبر تو یاد ہے، مگر تمہیں ثنا کی ماں کا نام اور ثنا کا فون نمبر کیوں یاد نہیں؟ اس کا جواب تو بادل بابو کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمیں سچ سچ بتایا جائے، سوال نمبر 7 ہے کہ ہمیں سچ سچ بتایا جائے کہ تمہارے پاکستان آنے کا کیا مقصد ہے اور تم پاکستان کیوں آئے ہو؟
سوال نمبر 9 ہے جی، ثنا کہتی ہے کہ وہ فیس بک پر تم سے نہیں کسی اور سے بات کرتی تھی، تو یہ بتاؤ کہ وہ ثنا جس سے بات کرتی تھی وہ لڑکا کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ تمہارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، کون ہے؟ سوال نمبر 10، فیس بک کی آئی ڈی میں لاگ ان ہو کر ہمیں اس بات کا ثبوت دو کہ تم 3 سال سے ثنا کے ساتھ رابطے میں تھے۔ موبائل کسی کا بھی یوز کرو، اس میں لاگ ان ہو اور ہمیں ثبوت دو، کیونکہ وہاں پہ چیٹ بھی پڑی ہوگی، تصویریں بھی پڑی ہوگی، ویڈیوز بھی پڑی ہوں گی، تو ہمیں اس کا ثبوت دو کہ تم ہی تھے جو ثنا سے 3 سال بات کرتے رہے ہو۔ سوال نمبر 11، یہ بھی ثابت کرو کہ تم واٹس ایپ پر ثنا سے بات کرتے تھے، کیونکہ سارا ڈاٹا جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، اس بات کا ثبوت دو کہ تم ثنا کے ساتھ 3 سال سے رابطے میں تھے، 3 سال تم اس سے بات کرتے رہے ہو، اس کا کسی طرح بھی ثبوت دو، چاہے وہ واٹس ایپ کی کال سے دو، چاہے وہ کال ہسٹری سے دو، چاہے وہ سی ڈی آر سے دو، چاہے تم فیس بک سے دو، اس چیز کا ثابت کرو اس چیز کو کہ تم 3 سال سے ثنا کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سوال نمبر 13، تم بھارت سے آتے ہوئے اپنی شناخت کیوں ساتھ نہیں لے کر آئے؟ نہ تمہارے پاس آدھار کارڈ، نہ تمہارے پاس موبائل، نہ تمہارے پاس پاسپورٹ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جناب تم ہاتھ ہلاتے ہوئے جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گئے ہو شادی کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 14 پہ چلتے ہیں جی، تم نے اسلام کس سے متاثر ہو کر قبول کیا اور کیوں کیا؟ کیا تم نے یہاں کا رہن سہن دیکھا، یا تم نے قرآن پاک پڑھا، یا تم نے نمازیں ادا کی؟ تم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ اور اگر تم اسلام قبول کر چکے تھے تو پھر تم نے دودھ پینے اور گوشت کھانے سے انکار کیوں کیا؟ سوال نمبر 15، پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تمہاری بھارت یا پاکستان سے کس نے مدد کی ہے؟ وہ کوئی بھارتی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی پاکستانی بھی ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 16، پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کے لیے تم نے کس کو کتنی رشوت دی؟ کہاں پیسے لگائے؟ کیونکہ تم بقول تمہارے کہ تم ایک بھولے انسان ہو جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ اتنا بڑی گیم نہیں کھیل سکتا، تمہیں ضرور کسی نے راستہ بتایا ہے اور تم ہم سے بہت کچھ چھپا رہے ہو۔ سوال نمبر 17، سوشل میڈیا پر نظر آنے والے تمہارے جو والدین ہیں ان کا ثبوت دو کہ وہ تمہارے ہی والدین ہیں، اور ثبوت بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی شکل میں دو کہ یہ تمہارے والدین ہیں، اصلی والدین ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 18، پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے تم نے تمام دستاویزات کہاں پھینکے، کیوں ضائع کیے اور کس لیے ضائع کیے؟ ایک جگہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بالکل بھولا سا اور معصوم سا ہوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جناب میں بارڈر کراس کر کے آ گیا ہوں شادی کرنے کے لیے، اور اب میں واپس بھارت نہیں جانا چاہتا۔ تمہیں مطلب اتنے تم ہو پاگل، لیکن اتنے پاگل بھی نہیں ہو کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی کوئی شناخت ساتھ لے کر نہیں جانی، کیونکہ اگر شناخت ساتھ ہوئی تو پھر سارا قصہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب دینے ہیں بادل بابو کو۔
اور بادل بابو اگر ایک بھی جو میں نے سوال آپ کو بتائے ہیں، جو سوال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، یہ دینے میں ناکام رہا تو پھر تھوڑا اس کے لیے تھوڑی نہیں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔